بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جہاں روحانی اور باطنی بیماریوں کے حل تجویز فرمائے، وہیں جسمانی اور ذہنی امراض کے لیے بھی اس قدر آسان اور نفع بخش ہدایات دیں کہ دنیا چاہے جتنی بھی ترقی کر لے لیکن ان سے انحراف نہیں کر سکتی۔ جوڑوں کے درد کا علاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ دل کی کمزوری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ سنترا استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ زخم کا علاج۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو کس نے دھویا تھا اور کون ان پر پانی ڈال رہا تھا، اور جس دوا سے آپ کا علاج کیا گیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی خون کو دھو رہی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ ڈھال سے پانی ڈال رہے تھے۔ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ پانی ڈالنے سے خون اور زیادہ نکلا آ رہا ہے تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا اور پھر اسے زخم پر چپکا دیا، جس سے خون کا آنا بند ہو گیا۔ اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا تھا اور خود سر مبارک پر ٹوٹ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کبھی کوئی کانٹا چبھتا یا زخم ہوتا تو آپ مہندی کا استعمال فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو یہ اس کے لیے 99 بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سب سے چھوٹی غم و رنج ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو آپ نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانے میں سے ایک خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ بخار کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو جب بخار آئے، سحری کے وقت ٹھنڈا پانی اس کے بدن پر 3 رات تک چھڑکا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ یہ بخار گناہوں کو دھو دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے بھی یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ یہ بخار گناہوں کو دھو دے گا۔ اس نے اس پر کہا، آپ کہتے ہیں گناہوں کو دھونے والا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تو نہایت شدید قسم کا بخار ہے۔ بخار ایک بوڑھے کھوسٹ پر جوش مار رہا ہے جو قبر کی زیارت کرائے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو پھر یوں ہی ہوگا۔ معدہ کی صفائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدہ کی صفائی کرتا ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہار منہ کھجوریں کھایا کرو کیونکہ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ گردوں کی بیماریوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلو کے درد کا سبب گردے کی نس ہے، جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو۔ الحاصل، عوام الناس میں پھیلی چند عام بیماریوں کا یہ 90 نسخہ بطور نظر پیش کیا گیا ہے جس پر آج بھی عمل ممکن ہے۔ نیز اس سے اسلام کی وسعت اور انسانی فطرت و طاقت کے لحاظ کا بھرپور اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کلونجی کو لازم پکڑو، اس میں سام کے علاوہ ہر چیز کی شفا ہے اور سام کے معنی موت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سرما دانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہر آنکھ میں 3 بار سرما لگاتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجوہ کھجور جنت سے ہے
اور اس میں زہر سے شفا ہے، اور خم بھی من سے ہے جو بنی اسرائیل پر اترا تھا، اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل شروع کر دیں تو صحت مند زندگی ہمارا مقدر بن جائے۔ اسلام نے بیماری اور صحت کے متعلق ایسا نقطہ نظر پیش کیا ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چند دیہاتیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا جب ہم بیمار ہوں تو ہم علاج نہ کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اللہ کے بندو علاج کراؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری پیدا ہی نہیں کی مگر اس کی شفا بھی رکھی ہے سوائے ایک بیماری کے۔ وہ پوچھنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت لگ جانا یا بدشگونی یا الو یا سفر کی نحوست یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ بیماری کے دوران صبر کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے۔ اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دوا سے منع کیا، یعنی زہر سے۔ شراب بھی دوا کے طور پر استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ علاج کے وقت اسلامی نقطہ نظر پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بہرہ ور ہونے کا موقع ملا۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت عطا کی جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غذا کے استعمال اور بیماریوں سے بچاؤ کے طریقے سمجھائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری اور علاج کے متعلق امت کی تربیت کی کہ بیماری کے وقت علاج کراؤ، صبر کرو اور حرام چیزوں کو دوا کے طور پر استعمال نہ کرو۔ اگر آپ دنیا اور آخرت میں سکون و اطمینان چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کا مشعل راہ بنا لو۔ جزاک اللہ خیرہ۔